تقریباً 1400 سال پہلے مکہ کی وادی میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ وہ سال تھا جسے عرب عام الفیل کہتے ہیں، کیونکہ اسی سال ابرہہ ایک بڑے لشکر اور ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا منصوبہ ناکام کر دیا اور اسی سال بنو ہاشم میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والد کا نام عبداللہ تھا، لیکن عبداللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ ایک بچہ دنیا میں آیا باپ کے سائے کے بغیر۔ کسی کو معلوم نہیں تھا یہ بچہ آگے چل کر تاریخ کو کہاں لے جائے گا۔ عرب کے رواج کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی پرورش کے لیے حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیجا گیا۔ مکہ سے دور بنو سعد کے علاقے میں کھلی صحرائی فضا میں ان کا بچپن گزرا۔ اسی دور میں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبریل علیہ السلام آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا، دل نکالا، اسے زمزم کے پانی سے دھویا اور واپس رکھ دیا۔ بچے گھبرا کر حلیمہ کے پاس دوڑے، انہیں لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، لیکن جب لوگ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور سلامت تھے، صرف رنگ بدلا ہوا تھا۔ بچپن کا یہ واقعہ گزر گیا، لیکن زندگی نے ابھی ایک اور امتحان محفوظ کر رکھا تھا۔ تقریباً 6 سال کی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ آمنہ کے ساتھ یثرب گئے۔ واپسی کے سفر میں آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کا بچہ اب ماں سے بھی محروم ہو گیا۔ ام ایمن انہیں واپس مکہ لے آئی۔ اب دادا عبد المطلب نے ان کی کفالت سنبھالی، لیکن صرف 2 سال بعد وہ بھی وفات پا گئے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 8 سال کے تھے اور اب ذمہ داری آئی ان کے چچا ابو طالب پر۔ اتنی کم عمری میں ایک بچے نے زندگی کے 3 بڑے سائے کھو دیے۔ جب وہ تقریباً 12 سال کے تھے، ابو طالب انہیں ایک تجارتی سفر پر شام لے گئے۔ راستے میں ایک عیسائی راہب جسے بحیرہ کہا جاتا تھا نے قافلے کو دیکھا اور نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ خاص علامات محسوس کیے۔ اس نے ابو طالب کو خبردار کیا کہ اس بچے کی حفاظت کرے۔ مکہ واپسی کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی۔ محنت اور بکریاں چرانا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ صحابہ نے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ انہی برسوں میں مکہ نے ان کے کردار کا ایک اور امتحان دیکھا۔ یمن کے شہر زبید سے ایک تاجر مکہ آیا تھا۔ اپنا سامان لے کر اس نے اپنا مال مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل کو بیچا، لیکن قیمت ادا نہ کی گئی۔ تاجر کے پاس نہ طاقت تھی نہ مکہ میں کوئی قبیلہ جو اس کی حمایت کرے۔ مایوس ہو کر وہ کعبہ کے قریب کھڑا ہوا اور بلند آواز میں انصاف کی پکار لگائی۔ یہ پکار زبیر بن عبد المطلب تک پہنچی۔ انہوں نے کئی معزز قبیلوں کو عبداللہ بن جدعان کے گھر اکٹھا کیا۔ وہاں ایک معاہدہ طے ہوا، مکہ میں چاہے مقامی ہو یا باہر کا مسافر، کسی مظلوم کا حق نہیں مارا جائے گا۔ اس معاہدے کا نام رکھا گیا حلف الفضول۔ اسی وقت اس تاجر کا حق بھی واپس دلا دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 20 سال کی عمر میں خود اس معاہدے میں شریک تھے، اور سب سے اہم بات، نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے کو یاد کیا اور اس کی تعریف فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر ایک ایسا معاہدہ دیکھا جسے میں سرخ اونٹوں کے بدلے بھی نہ چھوڑوں۔ اگر آج اسلام میں مجھے اس کی طرف بلایا جائے تو میں ضرور شریک ہوں۔ وہی آنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار میں ایک چیز واضح تھی، مظلوم کے لیے کھڑے ہونا۔ مکہ تجارت کا مرکز تھا اور تجارت میں اعتماد سب سے بڑی دولت تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعتماد حاصل کیا۔ لوگ انہیں صادق اور امین کہتے تھے۔ یہ نام کسی ایک دن میں نہیں ملا۔ سالوں کے معاملات، لوگوں کے ساتھ برتاؤ، وعدے اور تجارت، سب نے مل کر یہ مقام بنایا تھا۔ اسی شہرت نے انہیں خدیجہ کی تجارت تک پہنچایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تجارتی معاملات میں اعتماد کے ساتھ شامل کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 25 سال تھی جب خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ ایک گھر بنا، اولاد ہوئی
اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی سب سے اہم شخصیتوں میں شامل ہو گئی۔ بظاہر زندگی پرسکون تھی، گھر، خاندان، تجارت اور لوگوں کا اعتماد، لیکن وقت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مکہ کی زندگی کے کچھ پہلوؤں سے بے چین ہونے لگا، اور جلد ہی ایک ایسا مسئلہ سامنے آیا جس کا فیصلہ پورے مکہ کو ان کے ہاتھ میں دینا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 35 سال کے تھے۔ قریش کعبہ کی تعمیری نو کر رہے تھے، عمارت مکمل ہونے لگی، لیکن ایک سوال پر قبائل میں شدید اختلاف ہو گیا: حجر اسود کون اپنی جگہ پر رکھے گا؟ ہر قبیلہ یہ اعزاز چاہتا تھا۔ تنازع بڑھتا گیا، آخر فیصلہ ہوا جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، لوگوں نے انہیں دیکھا اور کہا امین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود اس کے درمیان رکھا، ہر قبیلے کے سردار کو ایک کنارہ پکڑنے کو کہا، سب نے مل کر اسے اٹھایا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ ایک ایسا تنازع جو خون بہا سکتا تھا بغیر خون کے ختم ہو گیا۔ لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 کے قریب پہنچ رہی تھی اور ان کی زندگی کا رخ بدلنے لگا تھا۔ وہی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے۔ صحیح بخاری کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح واضح ہو کر سامنے آتے تھے۔ پھر تنہائی کی محبت بڑھنے لگی۔ مکہ سے باہر غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، عبادت کرتے، تنہائی میں وقت گزارتے، دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہو گئے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ایک رات اسی غار میں کیا ہونے والا ہے۔ رمضان کی ایک رات غار حرا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے۔ اچانک جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اقرأ، پڑھیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر یہ معاملہ دوبارہ ہوا اور پھر وہ الفاظ نازل ہوئے جنہوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو علق سے پیدا کیا، پڑھیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کریم ہے۔ 40 سال تک وہ محمد بن عبداللہ تھے، اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن گئے۔ غار حرا سے واپس آئے تو حالت ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا، واقعہ سنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کی گواہی دی۔ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی عزت کرتے ہیں اور مصیبت میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس رات کسی اجنبی شخص کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے 40 سال کا کردار دیکھا تھا۔ وہ یتیم بچہ، وہ چرواہا، وہ تاجر، وہ صادق، وہ امین، وہ مظلوم کے لیے کھڑا ہونے والا شخص، اور اب ایک ایسا شخص جو ایک عظیم پیغام لے کر واپس آیا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ نے واقعہ سنا اور کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ پھر انہوں نے ایک پیشگوئی کی، آپ کی قوم ایک دن آپ کی مخالفت کرے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، کیونکہ جو شخص ایسا پیغام لے کر آیا لوگ اس کی مخالفت کرتے رہے، اور یوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا باب ختم ہوا۔ لیکن اصل امتحان اب شروع ہونے والا تھا۔ وہی مکہ جو کبھی محمد کو امین کہتا تھا، چند ہی برس بعد اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیوں کھڑا ہو گیا؟ کس چیز نے سب کچھ بدل دیا؟ اگلی قسط محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے بعد کیا ہوا؟